بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کا جو ہمارا درس ہے اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 سے 69 یعنی 65 سے 69 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع یہود کو دعوت ایمان اور پھر ایمان کے ثمرات کا ذکر ہوگا، اسی طرح پھر فریضہ رسالت کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خاص کا ذکر یہاں پر آئے گا، اسی طرح آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے اس کو نجات کی اولین شرط اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ تو یہ موضوعات انشاءاللہ آج کے درس میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلا موضوع ہمارا جس سے ابتدا ہم کرتے ہیں یہود کو دعوت ایمان اور ایمان کے جو ثمرات ہیں اس حوالے سے ہے، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید ان کی آیات کی تلاوت، ان کا لفظ بلفظ ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اللہ فرماتا ہے ولو اور لو اگر، انا بے شک، یہ انا بھی آتا ہے تو انا بھی بعض اوقات اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب بے شک یقیناً اہل الکتابی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وغیرہ، آمنو سب ایمان لاتے یعنی اگر یہود و نصارہ سب ایمان لاتے، واتقوا اور اتقوا یعنی تقوی کا لفظ ہے جو یعنی اور وہ تقوی اختیار کرتے یعنی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا لام تاکید ہے، کفرنا ہم ضرور دور کر دیتے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے سیئات گناہوں کو کہتے ہیں، ان کے گناہ یعنی ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے، مطلب ان کو معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور لام تاکید ہے یعنی ضرور، ادخلنا ہم داخل کر دیتے، ہم انہیں، جناتی جنتوں میں، جنت کی جمع ہے جنات، النعیم نعمتوں والی جنت میں یا نعمتوں والے باغات میں ہم ان کو ضرور داخل کر دیتے۔ ولو اور اگر، انہم بے شک وہ سب، اقامو قائم کرتے، اقامو کاما یقیمو سے یعنی کاما کہتے کھڑے ہونے کو، اگر وہ قائم کرتے التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا لام تاکید ہے، اکلو وہ سب کھاتے، من فوقہم من سے، فوقہم ان کے اوپر سے، ومن اور سے، تحتی نیچے، ارجلہم اپنی ٹانگوں کے، ارجل رجل کی جمع ہے مطلب ٹانگ، ارجلہم ان کی ٹانگیں، اور یہاں پر اسے یعنی ایک معنی مفہوم جملے کے اعتبار سے پاؤں کیا گیا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی اپنے اوپر اور نیچے سے وہ پھر نعمتوں کو کھاتے، منہم ان میں سے، امتن یہ نکرہ ہے یعنی ایک گروہ، مقتصدہ میانہ روح ہے، مقتصدہ کہتے ہیں یعنی بالکل جو درمیانہ ہو، جو نہ افراط اور تفریط کمی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو بلکہ دین کو ایز اٹ از لینے والا ہو، ان میں سے ایک گروہ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہی یہود و نصارہ کی جن میں تورات اور انجیل کی بات چل رہی ہے، تو ان میں سے ایک گروہ میانہ روح ہے، وَكَثِيرٌ لیکن زیادہ تر، کثرت جو ہے اکثر لوگ، منہم ان میں سے، ساء برا ہے، ما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان میں سے اکثر ایسے عمل کرنے والے ہیں جو برے ہیں یعنی برے اعمال کرنے والے ہیں۔ تو ان دو آیات کی آپ کے سامنے مختصر تفسیر رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت کا آغاز کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اب پچھلی آیات کے اندر اور پچھلے کئی ہم نے دروس کے اندر یہ بات دیکھی کہ یہود و نصارہ کے بے شمار جو ہے برائیاں اور ان کے اندر خرابیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور
پچھلے درس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کے ایک ایسے قول کی بھی بات کی گئی، وہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کو یہ کہہ دیا، یعنی وہ اتنے بد زبان ہو گئے کہ اللہ رب العزت کو کہا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نعوذ باللہ بخیل ہے۔ تو اس طرح کی ایک حد درجے گزرنے والی قوم کے سامنے بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ان کے لیے ایک جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر اہل کتاب جو ہیں ایسی باتیں کرنے والے لوگ اگر وہ بھی ایمان لے آتے، اگر وہ بھی تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ضرور ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یعنی یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب جو اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو یہاں پر اور اپنے رحم و کرم کو، اپنے عفو و درگزر کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت، یعنی آج بہت سے جو ہیں آپ یوٹیوب پہ نیٹ پہ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر اور اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان کا رب جو ہے وہ تو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارا رب کہ اللہ رب العزت اتنا سب ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے اقوال کہہ دینے کے باوجود اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت اپنے جیسا بھی کوئی شخص ہو، اللہ رب العزت اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر وقت توبہ کے دروازے کو اپنے اس کے آخری وقت، یعنی جس زندگی کے اندر جو اس کی آخری سانس تک، جب تک کہ وہ موت کے فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا ہے، جب تک کہ جان اس کے حلق میں نہیں آ جاتی، اس سے پہلے پہلے وہ شخص اگر توبہ کرتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور اللہ رب العزت، وہ معروف حدیث ہے کہ اگر انسان چل کے آتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف توبہ کو کبھی بھی بند نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے امیدیں وہ باندھے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں کہ جو ایسی ایسی باتیں کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہر وقت اپنے لیے یہی انسان سوچے کہ میری تقدیر میں اللہ رب العزت نے جنت لکھی ہے، اور انسان کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ رہے اور اللہ رب العزت کا ایمان اور تقوی کو اختیار کرے۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ نے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 65 میں، ایمان لانے کا اور تقوی کا جو آخرت کے اندر فائدہ ہونے والا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو فائدے ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن آخرت میں اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ بھول جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کو ضرور، اور لام تاکید کے ساتھ بات کی ہے، اللہ ضرور ان کو اپنی نعمتوں والے باغات کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی رحم و کرم، اللہ رب العزت کا جو شان ہے کہ وہ کتنا اپنے مخلوق کے ساتھ عفو و درگزر معافی کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے سیدہ عائشہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ اگر میں رمضان کی آخری راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ رب العزت تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ بڑی ہی زبردست دعا جو اس آیت کے حوالے سے بھی ہمیں یعنی اس کو سمجھنے میں مدد دیتی کہ اللہ کا عفو و درگزر یہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے رکھتے، قائم کرنے والے ہوتے، اس کو قائم کرتے مطلب اس کی حدود کو، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو قائم کرتے۔ تو تورات اور انجیل کی جو قائم کرنا ہے، اس کی پابندی کرنا، اس کا مطلب دوسرے احکام اور حدود کی پابندی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ انہی کی تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے پیارے رسول آخری نبی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ فلاں فلاں جگہ پر ان کے اندر یہ ساری نشانیاں پوری موجود تھیں۔ تو اس کو قائم کرنا یہ تھا کہ اصل میں اپنی تورات اور انجیل پر رہتے ہوئے اصل بات تو یہ تھی کہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہی اسی بات یہاں پر آگے کہ وما انزل الیہم من ربہم، کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، تو ان کی طرف نازل کی جانے والی کتاب صرف تورات اور انجیل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ صحف ابراہیم اور موسیٰ بھی ہیں، اور قرآن کریم بھی ہے جو انہی کی طرف نازل ہوئی ہے، پوری انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا چاہیے یہ تھا کہ اس کے اوپر وہ قائم رہتے۔ تو اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو اصل میں یہاں پر جو بات ہوئی وما انزل الیہم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کی سنت ہے، کہ ان کے اوپر جو نازل ہوا وہ کیا، یعنی جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ اصل میں کن کے لیے نازل ہو رہا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے
یہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ یہ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے یہ نبی اس کے لیے رسول ہیں۔ لہٰذا ان کے اوپر ان کا ماننا، ان کے اوپر ایمان لانا، اور اس قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے اس کے اوپر ایمان لانا، اور رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ہر یہودی اور اہل کتاب کے اوپر لازم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو تمہیں کیا فائدہ ہوتا؟ اب یہ دنیاوی فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی فائدہ پھر کیا تمہیں ملتا کہ تم اپنے اوپر سے اور نیچے سے کھاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان لانے کی بات ہم کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات، تو بخاری کی حدیث معروف ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی پہ ایمان لاتا ہے تو وہ کہے کہ جناب میں بھی مومن ہوں۔ ہاں، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی رسالت سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا اور اپنے نبی کے اوپر ایمان پکا سچا لانے والا تھا، تورات اور انجیل کو قائم کرنے والا تھا، تو یقیناً پھر وہ مومن ہے۔ لیکن ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل ہو گئی، تو اس کے بعد اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر وہ مانتا ہے تو اصل میں کیونکہ اس نے اپنے دور میں تورات اور انجیل کو مانا، اور اب وہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہوگا۔ تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کا دنیاوی فائدہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ آسمان سے بابرکت بارشیں برستی، زمین سے کھیتی اور دوسرے خزانوں کی فراوانی ہو جاتی، اور انہیں روزی کمانے کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اوپر اور نیچے سے مراد یہی ہے کہ اوپر سے مراد یعنی اللہ کی طرف سے جو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کھیتی تو کرتا ہے لیکن اگر بارش نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے اوپر سے کھل جاتے۔ اور تحت ارجلہم سے مراد کیا ہے کہ انسان جو خود محنت کرتا ہے، زمین کے نیچے سے ہل چلاتا ہے، اور اسی طرح انسان آج کھود کر پیٹرول نکالتا ہے، معدنیات نکالتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں انسان اپنے پاؤں کے نیچے سے حاصل کر رہا ہے۔ یہ سونا پاؤں کے نیچے سے نکلتا ہے، یہ کوئلہ پاؤں کے نیچے سے، پیٹرول پاؤں کے نیچے سے، یہ کھیتیاں ساری پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ تو یعنی ایک یہ جملہ کہہ کہ اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے اس کے اندر ضم کر دیا، تو انسان جو خصوصاً بہت سی چیزیں جو انسان کماتا ہے وہ یہی پاؤں کے نیچے سے، تو مراد یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جو ہے جو اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا، اور وہ کسی قسم کی پریشانی کے اندر نہ پڑتا۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ ہر قوم اور ہر آبادی کے لیے ایمان اور تقوی کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہی بشارت دی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والارض، کہ اگر یہ اہل جو قرآ ہیں، جتنے بھی بستیوں والے ہیں، اگر یہ ایمان لاتے اور بچ کر چلتے یعنی تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ تو اللہ کا یہ قانون سب کے لیے ہے، ایمان صرف شرط ہے، کوئی بھی ایمان لے آئے تو اللہ کی نعمتیں ان سب کے لیے ہیں۔ تو اب مسلمان بھی اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ایمان اور تقوی ہی ہے۔ یعنی اگر یہ چیز، اگر یہ جو نعمتیں حاصل ہونے کا فارمولہ ہے، کیا یہ صرف تورات اور انجیل والوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی سیم فارمولہ ہے کہ اگر وہ اس دین کو قائم کرنے والے ہوں، اور دین کا قیام یہاں پر کیا ہے؟ التورات والانجیل، تورات اور انجیل یعنی آج یہ قرآن کریم، وما انزل الیہم، یعنی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی الہامی کتابوں کو اگر آپ قائم کرتے ہیں، ان کے مطابق اس دنیا کے اندر نظام کو قائم کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ پھر ان نعمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں کہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، کہ ان لوگوں کے اندر یعنی اہل کتاب کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر سب لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو برے لوگ ہوں، جیسے شروع میں آیا اور پچھلی آیات کے اندر یہ اس کا ذکر ہوا کہ بہت سے ان کے لوگ برے ہیں اور بری باتیں کرنے والے ہیں، لیکن منہم امۃ مقتصدہ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر بڑے درمیانہ رو لوگ بھی ہیں، انہیں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو بچ کے چلنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ اور ان سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ جو اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، ان کے زمانے کو پایا، تو جیسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگ ہیں، اور اس طرح بعض لوگ جو بہت پہلے سے اللہ کے نبی کو تلاش کرتے کرتے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو بہت عرصے سے جگہ جگہ پر پوچھتے ہوئے کبھی عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کبھی کسی ملک کے اندر جا رہے ہیں،
اور پتہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کہاں ملے گا، اور آخر میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے جہاں پر آنا تھا مدینہ منورہ کے اندر آ کر پڑاؤ کرتے ہیں اور کسی کے غلام بن جاتے ہیں کہ جب بھی یہ نبی کا ظہور یہاں پر ہوگا تو میں اس کا امتی بنوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا کہا ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، جیسے پیارے رسول کی حدیث ہم نے بخاری کی دیکھی۔ لیکن آخر میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثر جو اہل کتاب ہے ان کی اکثر کی سرشت یہ ہے، یعنی کچھ ان میں سے لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کے اندر، لیکن عموم اور زیادہ تر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ برے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو برا ہے، جو اچھا کام نہیں ہے، اور جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ یہ بغض ہے، یہ کفر ہے، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، اور اس اسلام کے ساتھ اسلام دشمنی جو ہے یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں فریضہ رسالت کا بیان اللہ نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خاص کا جو اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لی ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا، اے الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مراد پیارے رسول محمد رسول اللہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزلہ، جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ، اور ان، اگر، لم، نہ، تفعل، آپ نے کیا، یعنی جو اوپر حکم دیا جا رہا ہے پہنچانے کا حکم، اگر وہ آپ نے نہ کیا، فما بلغتا، فما، تو نہ، بلغتا، آپ نے پہنچایا، رسالتہ، اس کا پیغام، یعنی اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے سمجھے کہ رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ واللہ، اور اللہ، یعصمک، وہ بچائے گا، محفوظ کرے گا آپ کو، من الناسی، لوگوں سے، ان اللہ، ان، بے شک اللہ لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو، کافر لوگوں کو۔ تو اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا مقصد ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا مشن دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جائے آپ اس کی تبلیغ کریں، آپ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، یعنی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آگے ایک نفی کے انداز میں بھی اس کو بیان کر دیا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رکھی تو آپ نے سمجھے کہ رسالت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہی نہیں کیا ہے، تو آپ نے اصل میں جو پیغام تھا اس کو پورے کو پہنچایا ہی نہیں ہے، یعنی پیغام تو یہ ہے کہ پورے کا پورا پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہاں پر یہ ہدایت بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں سے اگر کچھ بھی چھپا لیا یا پہنچانے میں کوئی بھی سستی کی تو گویا سرے سے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اور خصوصاً یہود و نصارہ سے متعلق اعلانات، کیونکہ یہ پیچھے موضوع اسی سے متعلق چل رہا ہے، تو اس سب کو بھی اس ریفرنس میں آپ دیکھ لیں۔ تو بخاری و مسلم میں ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی فرمان کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے، یعنی کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض اس آیت سے نکالتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو چھپاتے تھے اس لیے اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں اللہ کے نبی کو ان کا مشن بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا مشن ہے، جبکہ خود ان کے بارے میں یہ حدیث یہ ہمارے سامنے ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کچھ چھپانا ہوتا تو بعض ایسی قرآن مجید کی آیات تھی کہ اللہ کے نبی ان کو چھپا لیتے، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، جیسے سورۃ تحریم کے شروع کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں اپنے لیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی دیکھیے کچھ بھی چھپانے والے نہیں ہیں، ان کی پوری زندگی اب وہ بالکل ظاہر ہے، وہ کچھ بھی ورنہ چاہتے تو وہ آیات چھپا لیتے، لیکن انہوں نے پوری ایک آیت ہم تک پہنچائی ہے جس کے اندر پوری کی پوری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہیں۔ اور یہ آیت بھی جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ تو یہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ جو حضرت زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ حکم نازل فرمایا کہ یہ منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کو آپ اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، اپنا نام نہیں دے سکتے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن پہلے یہ رواج تھا تو اس رواج کو اللہ رب العزت نے ختم کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زید کی جو بیوی تھی زینب، جب ان کے آپس میں تعلقات اللہ رب العزت ایک حکم چاہتا تھا، اس قوم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک معاشرے کے اندر ایک معاملہ ایسا تھا
کہ اگر کسی کا منہ بولا بھی بیٹا ہوتا اور اس کی بیوی اگر وہ طلاق لے لیتی تو اس کی بیوی کے ساتھ شادی کو برا سمجھا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ جو ٹیبو، یہ ایک ایسی ایک بات لوگوں کے اندر چل نکلی ہے، ایک میتھ ہے، تو اس میتھ کو بریک کیا جائے، اس میتھ کو دور کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک انتظام اس طرح سے کیا، حالات اس طرح سے پیدا کیے کہ زینب بن جہش جو تھیں ان کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے طلاق دے دی. ایسا معاملہ آ گیا اور وہ اللہ کے نبی کے پاس بھی جب آئے اپنے یہ معاملات لے کے، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہی بتایا، سمجھایا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں اور آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے بعد طلاق ہو گئی، اور طلاق جب ہو گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا پلان بتا دیا. وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں. تو یہی ہے وہ بات، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ آپ اس کو چھپا رہے ہیں دل کے اندر جو اللہ رب العزت آپ کو بتا چکا ہے کہ وہی کہ آپ کا ان کے ساتھ نگاہ ہونے والا ہے. لیکن یہ کیونکہ عموماً عوام میں یہ اس کو عجیب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی بھی سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو واللہ احق ان تخشاہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اس معاملے میں آپ بے فکر ہو جائیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یعنی یہ آیت اگر چھپانی ہوتی تو اس طرح کی آیت اللہ کے نبی چھپاتے. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے دین میں سے کوئی بھی چیز جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور یہاں پر کیا فرمایا، ما انزل الیک، یہاں پر قرآن نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہ قرآن کو چھپایا ہے اور نہ ہی قرآن جیسی جو دوسری چیز اللہ کے نبی کو دی گئی تھی، جس کا خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے رسول کے اوپر دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک قرآن اور ایک اسی جیسی دوسری چیز یعنی حدیث. تو ان دونوں کے اندر اللہ کے نبی نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاہے وحی خفی آئی یا وحی جلی آئی، چاہے حدیث کے انداز میں جبریل امین نے کوئی پیغام اللہ کے نبی کو دیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب کے ذریعے سے پیغام دیا گیا، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کے تک جو کوئی پیغام اللہ کی طرف سے پہنچا ہے تو پیارے رسول نے ہر ایک چیز کو امت تک پہنچا دیا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں چھپائی ہے. تو ایسے کوئی بھی لوگ جو ایسا عقیدہ کوئی رکھتے ہیں تو بالکل باطل عقیدہ ہے. تو اللہ نے اس کا یہاں پر رد کیا. ایک اور باطل عقیدہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاید کچھ خاص لوگوں کو کچھ خاص علم دے گئے ہیں اور باقیوں سے اس کو چھپا گئے. تو یہ بھی ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے لوگوں کا. اور بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائیں، عام مسلمانوں تک، سب تک نہیں پہنچائیں، بلکہ صرف اہل بیت یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کچھ چیزیں جو ہے پہنچائیں، ان کو صرف بتائیں، خاص علم فلاں فلاں کچھ لوگوں کو دے دیا. جبکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے. چنانچہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس مراد یعنی حضرت علی بھی تھے اور اہل بیت دیگر بھی تھے، کہ آپ کے پاس کوئی خاص کتاب ہے، یعنی کوئی علیحدہ کوئی کتاب بھی ہے، کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں مگر اللہ کی کتاب، یعنی میرے پاس صرف قرآن ہی ہے، یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے، اور سمجھ بھی وہی ہے کہ جو کسی اور کو عطا کی جائے، یعنی وہی سمجھ میں بھی کوئی خاص سمجھ مجھے نہیں اسپیشلی دی گئی کہ جناب جو باقیوں کو سمجھ میں نہیں آئی صرف انہی کو آئی. تو سمجھ بھی وہی ہے جو کسی عام آدمی کو عطا کی جائے، اور کتاب بھی وہی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے یا جو اس صحیفے میں ہے. یا پھر انہوں نے ایک صحیفے کی بات کی، یا پھر یہ جو صحیفہ ہے، تو صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی چند اوراق، چھوٹا کوئی کتابچہ. تو یہ ایک صحیفہ ہے کہ جس کے اندر کچھ ہے. میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے، یعنی ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے، فرمایا دیت اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق احادیث ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے. اور یہ چند حدیث اس صحیفے کے اندر، جیسے بعض دوسرے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے تو حدیثیں نوٹ کر لیتے تھے اور اپنے اپنے صحیفے بنا رکھے تھے سب نے اس انداز میں، حدیثوں کی یعنی جنہیں کتابیں کہہ سکتے ہیں یا حدیثوں کے نوٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے ایک صحیفہ بنا رکھا تھا جس کے اندر کچھ یہ احکامات نوٹ کیے تھے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی، بلکہ وہی چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی سب کو بتا رہے تھے. یہ جو فیض تھا یہ عام تھا، یہ کوئی خاص لوگوں کے لیے کوئی خاص چیزیں نہیں تھیں. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو انہوں نے اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اگر ایسا کہتا کہ اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا ہے تو اس نے جھوٹ بولا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ
کہ تمہیں کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہیں جو اور لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا قسم اللہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا، یعنی کوئی خاص چیز ہمیں نہیں عطا کی گئی کہ یہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، عرض کیا، کہا کہ ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ یعنی یہ دیکھیں پورے موضوع سے ہمارے سامنے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس چیز کو عملاً بھی کر کے اس کی گواہی دے دی ہے، اور یہ قولاً بھی یہ گواہی ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا، اللہ کے رب العزت نے رسول اللہ کی جو ڈیوٹی لگائی تھی، جو ان کا جو منصب رسالت تھا، جو مقصد رسالت تھا، اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے اور اس کے اندر پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر اگلی جو بات کی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی رسالت کا فریضہ انجام دیا جائے تو یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ مشکل کام ہے، جس کے اندر دنیا آپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات کے اندر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، تو لہٰذا یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے حالات تھے۔ لوگ آپ کی جان کے در پہ تھے۔ ادھر سے جب مدینے کے اندر بھی آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہودی آپ کے پیچھے ہیں، منافق آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو مارنے کی بار بار سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک اس طرح کے حالات موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تاکہ وہ جو اوپر منصب دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پورے کا پورا پہنچانا ہے، اور اس کو پہنچانے کے اندر آپ کے دل کے اندر ایسا نہ ہو کہ یہ فلاں چیز خطرناک ہے اور فلاں چیز اگر میں بیان کروں گا تو اس کے اندر خطرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی گارنٹی دے دی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، یعنی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سورۃ العصر کے اندر آتا ہے، سورۃ العصر کے اندر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق کی بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر صبر کا بھی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ پھر حق کی بات کرنے والے کے اوپر آزمائشیں تو آتی ہیں، پھر اس کے اندر صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہی آزمائشوں کے اوپر، انہی سختیوں کے اوپر، انہی جان کی جو فکر ہے، اس سے اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکالا ہے، اور اللہ کے نبی کو فرمایا ہے کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے لیا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العزت کافروں کو یعنی ایسی ہدایت ہی نہیں دے گا ان کے اوپر، یعنی ان کے وہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، ان کو اللہ ان کے ارادوں کو کامیاب ہی نہیں ہونے دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو بچائے گا۔ تو اس حوالے سے، اس آیت کے اترنے کے حوالے سے جو ایک پیچھے پس منظر چل رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا کہ آپ کی حفاظت کی جا سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ آنے والے نے کہا، سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں، یعنی میں پہرے کے لیے آیا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ یعنی پتہ چلا کہ حالات کس طرح سے تھے، سچویشن کیسی تھی اس زمانے میں کہ اللہ کے نبی کا پہرا دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام خود یعنی اللہ رب العزت ان کو بھیج دیتا تھا کہ آپ جائیں وہاں پر جا کر پہرا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حالات، یعنی جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے واللہ یعصمک من الناس، تو اس حوالے سے بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت اتری، یعنی اس سے پہلے یہ پہرے کا اسی طرح انتظام چلتا رہا جیسے اوپر بیان ہوا، تو پھر یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم چلے جاؤ، اللہ مجھے دشمن سے بچائے گا، یعنی اب آپ کے پہرے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ لہٰذا یہ ترمذی کی حدیث میں پتہ چلا کہ یہ انداز ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کی ایک مثال وہ عرابی بھی ہے، ہم جو پیچھے پڑھ آئے ہیں، پچھلے دروس میں ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی
کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پر سو رہے تھے پڑاؤ کے دوران، تو اس نے آپ کی تلوار پکڑ کر کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ. تو اس ڈر سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. یعنی اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو بچایا ہے لوگوں سے، تو اس کی مثالیں بے شمار ہمارے سامنے اس طرح سے ہیں. اور اسی طرح ایک دفعہ جو یہودیوں کے پاس گئے تو اوپر سے جب انہوں نے پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو خبر دے کر اس سے بچا لیا کہ یہودی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیے. تو خیر یہ مثالیں بہت سی موجود ہیں. تو آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اس کے دو معنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دے گا، ایسی ان کو اسکیم ہی نہیں آئے گی، کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، ایسا ارادہ ہی، یا اگر وہ ارادہ کر بھی لیں، کوئی ایسا اسکیم بنا بھی لیں، تو اللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. اور یا پھر شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یعنی اگرچہ وہ دشمن ہوں، تم بے فکریہ پیغام پہنچاؤ اور خطرہ نہ کرو. یعنی اللہ ان کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. یا پھر یہ مطلب ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت یا گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ فکر نہ کریں. تو یہ دونوں ہی انداز میں اس کا معنی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا موضوع جو ہے کہ آخری رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے، یہی اصل میں نجات کی اولین شرط ہے. یعنی اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم، لس یہ لیسا کہتے ہیں نہیں کو، یعنی لستم تم نہیں ہو، علی شیء کسی بھی چیز پر، حتی یہاں تک کہ تقیموا تم سب قائم رکھو، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور البتہ ضرور زیادہ بڑھائے گا، کثیرن انہیں البتہ ضرور بڑھائے گا، کثیرن اکثر کو، منہم ان میں سے، ما انزل جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم طغیانی میں، سرکشی میں، وکفرن اور کفر میں. یعنی آپ کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے البتہ ضرور اللہ رب العزت ان میں سے اکثر کو سرکشی میں اور بڑھائے گا. فلا تأسا پس نہ تأسا آپ افسوس کریں، علی اوپر، القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے یا یہودی کہلائے، والصابئون اور صابی یعنی ستارہ پرست، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، من آمنا من جو آمنا ایمان لایا، یعنی چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے صابی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، ان میں سے جو بھی ایمان لایا، من آمنا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا اور عمل کیا اس نے نیک، فلا خوف فا تو لا نہیں، خوف کوئی بھی خوف، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہ آپ فرما دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، اس کے اوپر قائم نہیں رہتے. تو لہٰذا اگر پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اور نہ تمہاری کوئی دینداری. یعنی جب تک ان کو قائم نہیں نہ کرتے، تو صرف تورات کہ ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہم اہل قرآن ہیں، یا ہماری طرف فلاں فلاں چیزیں نازل ہوئی ہیں، تو صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ تم ان کو قائم نہیں کرتے ہو. یعنی ان کے اندر جو احکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اپنی حدود کے بارے میں، جو ان کے اندر حدود اللہ بیان ہوئی، جیسے ہم نے پچھلے دروس کے اندر دیکھا کہ ان کے اندر جو رجم کی سزا تھی، اسی طرح قصاص وغیرہ کی جو سزائیں تھیں،
جب تک ان حدود کو تم قائم نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور آخری اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، اس کو قائم نہیں کرتے ہو، تو تب تک تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو. یعنی ان میں سے کسی چھوٹی سی چیز کا بھی انکار، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، اصل میں سب چیزوں کا انکار ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تم کو کہ ہم دیکھیں پوری باقی تو تورات اور انجیل کو مانتے ہیں نا، صرف رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اگر تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو اصل میں تم کسی بھی چیز کے اوپر نہیں ایمان لاتے. تو تورات و انجیل قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان میں جو عہد ان سے لیے گئے تھے ان کو پورا کرو. ان کے اندر رسول اللہ کو ماننے کا عہد لیا گیا تھا، لہٰذا اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو دلائل ان کتابیں موجود ہیں ان کے مطابق آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور تورات اور انجیل کے حدود پر عمل پیرا ہوں. لہٰذا جب یہ سارے کام کریں گے تو تب اصل میں وہ ان کو قائم کرنے والے کہلائیں گے. اگر پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اور نہ تمہارا کوئی دینداری ہے، تم پھر کسی چیز پر بھی نہیں ہو. تو لہٰذا اس بات کو اگر ہم آج امت مسلمہ کے اوپر اگر فٹ کریں تو یہی بات مسلمانوں پر صادق آتی ہے کہ اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو نہ ان کی کچھ حیثیت ہوگی نہ کوئی دینداری. لہٰذا یہ حیثیت اور دینداری تبھی ہوگی کہ جب یعنی کوئی شخص جتنا مرضی کہتا رہے ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، اور قرآن کو مانتے نہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ انکار کرنے والے، تو لہٰذا پھر یہ کس طرح کی دینداری؟ یہ تو تمہارا پھر اپنا من مرضی کا دین ہے. تو لہٰذا یہ کسی طرح کی دینداری نہیں ہے. اور اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اس معنی کی ہم پہلے بھی آیت نمبر 64 میں پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ٹکڑا تھا. تو سملری ٹکڑا یہاں پر بھی لایا گیا ہے کہ جیسے جیسے قرآن کریم یعنی اترتا تھا تو ان لوگوں کا کفر، ان لوگوں کی سرکشی اور زیادہ بڑھتی تھی. یعنی اس قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوا جیسے صحابہ کرام کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، بلکہ یہ کفر اور سرکشی میں اور زیادہ بڑھتے جاتے تھے اپنے بغض کی وجہ سے، اس کا کفر کرنے کی وجہ سے، ان آیات کو نہ ماننے کی وجہ سے. تو اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اطمینان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے جو بھی اعمال ہیں اس سے اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کا وبال وہ خود ہی بھگت رہے ہیں. لہٰذا آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں حق واضح ہو گیا ہے. آپ کا کام بلغ تھا، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ آپ کو تو جو پیغام دینے کا فریضہ انجام دیا گیا تھا، آپ نے وہ فریضہ انجام دیا ہے. آپ کو جو فریضہ دیا گیا تھا، سونپا گیا تھا، اس کے اوپر پورے اترے ہیں. لہٰذا اب آپ کو افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کی بات کی ہے اور سب سے شروع میں کہا والذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اس سے مراد یا تو وہ ہیں جو صرف زبان سے ایمان لائے، یعنی کیونکہ ایمان لانے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر. شروع میں آمنو بھی کہا جا رہا ہے. تو اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہنے کو تو ایمان لائے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اللہ رب العزت ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یعنی زبان سے ایمان لائے ہیں. یا تو یہ معنی ہے یعنی جس سے مراد منافق ہوا کرتے ہیں کہ جو منہ سے تو ایمان لائے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب مسلمان مراد ہیں، اور لیکن وہ والے کہ جو صرف کلمہ پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں. ایسے کوئی مسلمان ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج بھی کرنا ہے. گھر پہ گھر بن رہے ہیں اور اس کے بعد یعنی ایک کے بعد دوسری جائیداد خریدی جا رہی ہے، بزنس کیے جا رہے ہیں اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، ان کے اوپر جہیز دیے جا رہے ہیں جو غیر ضروری اور بالکل نئی چیزیں ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ وہ حج کرتے ہیں اور نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف کلمہ پڑھ لینے کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ نے پکارا کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. ان کو کیا کہا جائے؟ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لایا. اور دوسرا اس کے بعد ہادو. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہودی ہو، بلکہ کہا کہ جو یہودی ہوئے، یعنی جنہوں نے خود اپنے آپ کے لیے یہودی کا نام رکھا. یعنی اوریجنلی تو اللہ رب العزت نے سب کے اوپر دین اسلام ہی نازل فرمایا ہے، سب کو اسلام ہی کی دعوت دی ہے، لیکن ان لوگوں نے خود اپنا نام یہودی رکھا. اور اس کے بعد والصابئون، اور صابی. یہ صابی اصل میں کون ہے؟ یہ صابی کی جمع ہے صابئین، تو وہاں پر انہی کی بات کی ہے والصابئون. تو یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداءً کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے. ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ کسی نہ کسی دین حق کے اوپر پہلے تھے، لیکن اسی لیے قرآن میں ان کو اصل میں اللہ رب العزت نے یہودی اور نصارہ کے درمیان میں، انہی کے درمیان میں لکھا ہے یہاں پہ. مطلب یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے شاید اہل کتاب اور کسی دین کے اوپر پہلے تھے.
تو اس لیے ان کا ذکر یہاں پر انہی لوگوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ کیا گیا. لیکن یہ ایسا ہوا ہو کہ بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، کیونکہ جیسے انہوں نے بھی، یعنی بعض نے عزیر کو کہا عزیر ابن اللہ، جو جیسے یہودیوں نے کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ وہ اللہ کے نبی. تو اسی طرح ان لوگوں نے فرشتوں کو کی عبادت شروع کر دی، اور اسی طرح ستاروں کی عبادت شروع کر دی. یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے دین کے پیرو نہیں تھے، تو اسی لیے لا مذہب لوگوں کو بھی صابی کہا جاتا ہے. یعنی صابی کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے کہ جو یا تو کسی نہ کسی دین پر تھے لیکن پھر اپنے آپ کو انہوں نے خرابی کی طرف گئے، فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی کی طرف گئے، یا پھر جو بالکل بے دین قسم کے لوگ ہیں، لا مذہب قسم کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی صابی کہا جاتا ہے. یہ دونوں کے اوپر ان کا اطلاق ہے. اس لیے ان کو بڑا شدید قسم کا، یعنی ان کو یہود و نصارہ سے بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ یعنی یہ ان کی بھی یا تو بگڑی ہوئی کوئی شکل ہے. خیر، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان فرقوں میں سے جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا تو ان کی توبہ قبول فرمائی جائے گی، حتیٰ کہ اگر صحابی بھی ایمان لے آئیں، یعنی صحابی جیسے لوگ بھی اگر وہ بھی ایمان لے آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو بھی ایمان لایا اور اس نے آخرت کے اوپر ایمان لایا، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور صرف یہ نہیں کہ ایمان صرف زبانی کلامی باتیں بلکہ اس نے ساتھ عمل صالح بھی کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ وہی آیتیں ہیں، یہ الفاظ وہی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بات کی ہے، تو یہ پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑنے والا ہو، جو کوئی شوبدہ بازیاں کرنے والا ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ جو الفاظ ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں، یوم آخرت پہ ایمان لانے والے ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، چاہے وہ پہلے یہودی تھے، چاہے وہ پہلے منافق تھے، چاہے وہ پہلے صابی تھے، چاہے وہ پہلے عیسائی تھے، کوئی بھی ہوں، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، جو آپ کا یعنی سروکار ہے وہ آپ کے آخر کے اوپر ہے کہ آپ نے موت سے پہلے اگر ایمان کو قبول کر لیا ہے، اگر آپ کی آخرت اچھی ہو گئی ہے، اگر آپ اپنے آخری دور کے اندر بالکل دین کے اوپر رہے ہیں، تو پہلے جیسے بھی ہوں اللہ رب العزت اس کو معاف فرمانے والا ہے. جیسے پچھلی آیت میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت کا جو عفو و درگزر ہے وہ اس کا لیول کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد آپ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. گویا اس آیت میں آمن باللہ سے مراد مسلمان ہونا ہے، یا یہ کہ اپنے زمانے میں ان میں جو بھی آسمانی دین تھا اس پر ایمان لا کر عمل کرنے والے مراد ہیں. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جہنمی ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے. کہ کوئی آج کہے اس آیت کی روشنی میں کہ صرف اللہ اور اس کے اور آخرت کے اوپر ایمان لانا اور عمل صالح کرنے سے انسان کو جنت مل جائے گی، نہیں، کیونکہ اس سے پچھلی آیات اور دیگر جو آیات اور حدیث ہیں وہ ساری اگر ان کے مضامین کو پڑھا جائے تو آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان سب کے زمانوں کے اندر اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہو چکا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اس قرآن کے اوپر ایمان لانا، اس اسلام کے اوپر اسلام لانا، اور آج یعنی اس اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی دین کوئی اگر پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کس نبی پر اس دین کو اتارا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے. اور اس دین کو سمجھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر نہیں جا سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا وہ ضروری ہے. اسی لیے قرآن میں جا بجا اللہ رب العزت نے ما انزل الیک کہا ہے کہ جو آپ کی طرف اتارا. اللہ رب العزت نے اسپیسیفکلی صرف قرآن کی بات نہیں کی ہے، بلکہ بارہا ہم یہ بھی بات پہلے کر چکے ہیں تفسیر کی کلاسوں میں، اور علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا 1 لاکھ سے زیادہ جتنے بھی نبی اتارے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتابیں ان کے اندر چند ہی کے پاس ہیں. کتابیں اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ اللہ چاہے تو جس کی طرف کتاب نازل کرنا چاہے کتاب نازل کر دے، ورنہ اصل جو ہے وہ نبی ہے کہ جو قوم کی ہدایت کے لیے نازل ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کو نکال دو صرف کتاب کو رکھ لو تو یہ صحیح نہیں. اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر قرآن مجید نازل کر دیتے، نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو جس کا جیسے دل چاہتا وہ قبول کر لیتا. ایسا نہیں ہے، یہ نبی کی زندگی ہے اصل میں کہ جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا. لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی، قرآن کریم کو اس طرح سے سمجھنے کی جیسا پیارے رسول سمجھا گئے ہیں، جیسا کہ ان کے سکھائے ہوئے سمجھائے ہوئے ان کے دوست اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس قرآن کریم کو جیسے سمجھا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العزت ہم سب کو پکا سچا مومن اور ایمان کے اوپر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔